السلام علیکم، بول نیوز میں ہوں جواد کمال اور میں ہوں سہار فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قوم پاک فوج کے سنگ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں دہشت گردی کی جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، ہم سب نے مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قوم پاک فوج کے سنگ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں دہشت گردی کی جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، ہم سب نے مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے۔ جو کوئی پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ سپہ سالار کا امن دشمنوں کو دو ٹوک پیغام۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، کوئی یونیفارم میں اور کوئی یونیفارم کے بغیر، ہم سب کو مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے۔ آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ ہم پر آئین پاکستان مقدم ہے، آئین ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا سیکیورٹی فورسز کے شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا پاکستان آرمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے روزانہ قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارے شہداء قربانیاں دے کر گورننس میں موجود خامیاں دور کر رہے ہیں۔ میرے اور آرمی چیف کے پاس دہشت گردی کا سر کچلنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ 5 IPPs کے ساتھ خاموشی سے ادائیگیوں کے معاملات طے پا گئے ہیں اور ملک کے لیے قربانیاں اشرافیہ نے دینی ہے، غریب عوام نے نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ہماری 8 مہینوں کی حکومت کے دوران کوئی جھوٹی اسکیم نہیں آئی، کسی کو ہمارے خلاف بولنے کا موقع نہیں ملا، پورا پاکستان خوفزدہ ہے کہ میرے بچے یا میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا۔ بطور اس ملک کے سربراہ کے، آپ کے لیے بطور فوج کے سربراہ کے، ہمارے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے کہ سب سے پہلے اس کا کچل دیں۔ خاموشی کے ساتھ پاور پروجیکٹ جو IPPs ہیں باقاعدہ نیگوشیٹ کر کے کر لیا اور بڑی دن رات محنت کی اور بڑی خاموشی کے ساتھ قربانی دینی ہے، تو وہ تو اشرافیہ نے دینی ہے، وہ تو ان لوگوں نے دینی ہے جو کہ صاحب ثروت ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، نہ کہ غریب آدمی، مسکین، یتیم۔ 8 مہینے ہماری حکومتوں کو مارج وجود میں آئے ہوئے کوئی سکیم بنا وہ تو دور کی بات ہے، کوئی جھوٹا سکیم بھی نہیں آیا آپ کے خلاف۔ کوئی مخالفین ہیں، دشمن ہیں، اندر ہیں، باہر ہیں، ان کو موقع نہیں ملا، تو یہ ایک بہت بڑی سٹرینتھ ہے، مورل سٹرینتھ ہے۔ پورا پاکستان آج خوف زدہ ہے کہ جناب پتہ نہیں آج میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا، میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور معیشت آہستہ آہستہ استحکام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ معیشت کی بہتری میں آرمی چیف، وفاق اور صوبوں کی کاوش شامل ہے۔ تمام وزراء اعلیٰ نے IMF پروگرام کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا معاشی ترقی، قومی یکجہتی اور سیاسی اتحاد دہشت گردی کے خاتمے سے مشروط ہے۔ ہمیں سوچنا اور فیصلہ کرنا ہے کہ دھرنے اور لانگ مارچ کریں یا ترقی کے لیے کام کریں۔ نیشنل ایکشن پلان میں کھل کر بات کرنی چاہیے تاکہ ٹھوس فیصلے ہوں۔ اسٹیبلٹی آف اکانومی، آپ سب کی کاوش، محنت اور سنسیئرٹی آف پرپس سے الحمدللہ آہستہ آہستہ وہ استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس میں یقیناً آپ سب کا، وفاق کا، صوبوں کا، انسٹیٹیوشنز کا، آرمی چیف کا، سب کا اس میں بے پناہ ہے۔ اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ صوبوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے IMF کے پروگرام کو منظور کروانے میں وفاق کی پوری مدد کی۔ یہ تمام جو ایک ٹرکل سٹیپ بائی سٹیپ جو ہو رہی ہے آپ کی امپرومنٹ، یہ جڑی ہوئی ہے آپ کی امن کے ساتھ اور دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ۔ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دھرنے دے لیں، لانگ مارچز کر لیں، یا پھر ترقی اور خوشحالی کے مینار کھڑے کریں۔ اس معاملے کے اوپر بھی ہمیں ایک کھل کر بات کرنی چاہیے۔ جب اٹھیں تو ایک ٹھوس ایک فیصلے کر کے ہم یہاں سے اٹھیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، وفاقی وزراء اور وزرائے اعلیٰ کی شرکت۔ فورم نے پاک فوج اور دیگر سیکیورٹی فورسز کے جوانوں اور افسران کو خراج تحسین پیش کیا۔ اجلاس میں شہداء کے لیے دعائے مغفرت اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان پر مرکزی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سمیت نائب وزیر اعظم، وفاقی وزراء، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور سیکیورٹی اداروں کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ سیاسی اور عسکری قیادت، ملک کی سیکیورٹی صورتحال اور دیگر اہم امور پر غور کیا گیا۔
फोरम ने पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और अफसरान को खराज तहसीन पेश किया। इजलास में शोहदा के लिए दुआएं मग़फ़िरत और फातिहा ख्वानी की गई। इजलास में डिजिटल दहशतगर्दी के खात्मे समेत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। अमन अमान, दाखिली और सलामती को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर भी गौर किया गया। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी, वज़ीर मजहबी उमूर के अलावा नागरा और FDR के चेयरमैन और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों की शानदार पेशकश। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 पूरी आबोताब से जारी है। जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन दिफाई सलाहियतों से लैस पाकिस्तानी साख्ता हरबी साजो सामान देखकर गैर मुल्की मंदूबीन दंग रह गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि नुमाइश मुल्की दिफाई सनत की तरक्की में संग मील साबित होगी। नाकाबिले तस्खीर दिफा, अमन का फरोग, दिफाई कुव्वत और शराकतदारी के नए दौर की शुरुआत। एक्सपो सेंटर कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का शायाने शान आगाज। नुमाइश के पहले ही दिन पाकिस्तान ने अपनी धाक बिठा दी। असला बराए अमन को देखकर दुनिया हैरान। पाकिस्तानी साख्ता असला, जंगी तैयारे, टैंक और हेलीकॉप्टर्स तवज्जो का मरकज बने रहे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स में शुरका की खुसूसी दिलचस्पी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने असला बराए अमन का मकसद बता दिया। Today, the increasingly complex security environment poses multifaceted threats to national security and stability. Indeed, we need greater cooperation and collaboration at regional and extra-regional levels, where new technologies are playing a vital role in confronting these challenges. Its responsible use can make the world a better and safer place. नुमाइश में अस्करी और सियासी क़यादत, बैनुल-अक़वामी तिजारती और फौजी वफूद की शिरकत। नुमाइश में पेश मकामी टेक्नोलॉजी का शाहकार 3D रेडार, ड्रोन्स, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट, पाकिस्तान के जदीद एयर डिफेंस सिस्टम्स दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाने में इंतहाई मददगार। अहम हरबी खुसूसियात और हथियारों से लैस पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 भी मुतारिफ करा दिया गया। दिफाई हथियारों की शानदार नुमाइश 22 नवंबर तक जारी रहेगी। आइडियाज़ 2024 में शॉर्ट गन्स शुरका की तवज्जो का मरकज बन गई। जदीद साख्ता 9mm और 30 बोर की गन्स और राइफल्स के हवाले से बता रही हैं मरियम हसन। आइडियाज़ 2024 का कामयाब इनकाद जारी है। आज सुबह से ही यहाँ पे विजिटर्स का जो है वो बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम जिस स्टॉल पर मौजूद हैं, कैमरामैन यूसुफ अगर आपको मनाज़र दिखा सकें तो ये एक गन्स का स्टॉल है और जो विजिटर्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद है जिसका ये जो है ये मरकज़ बना हुआ है। हम जानते हैं इस वक्त स्टॉल होल्डर से, आप बताइएगा कि क्या खुसूसियत है इस गन की और कुछ नाजरीन को हमारी इसकी डिटेल्स दिखाएँ कि ये कौन सी राइफ़ल है और इसकी डिटेल्स क्या हैं। ये हमने 2024 में आइडियाज़ में लॉन्च की है अपनी राइफ़ल DSA CR53 के नाम से। इट्स अ .223 कैलिबर राइफ़ल जो कि 30 राउंड्स मैगज़ीन कैपेसिटी के साथ है और ये कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर्ड डिज़ाइंड बाय दाऊदसन्स आर्मरी है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। 9mm पिस्टल के वेरिएंट्स हैं। 2 बेसिक मेन वेरिएंट्स हैं हमारे, एक ट्रू DSA 9mm में और एक ट्रू शॉट 9mm प्लस 30 बोर कैलिबर में। इसके अलावा हमारे पास कुछ शॉर्ट गन्स बनती हैं जिसमें हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी की शॉर्ट गन्स भी हैं, वो देख सकते हैं। ये बताइएगा कि एक्सपोर्ट भी करते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। यकीनन लोगों का रुझान जो है वो गन्स की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि शॉर्ट गन्स जो हैं यहाँ पे शुरका जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आ रहे हैं, आकर सेल्फीज़ बनाई जा रही हैं। उसके साथ साथ जो डीलर्स। मरियम, आपका शुक्रिया डिटेल के लिए। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 जारी है जिसमें ग्रेनेड लॉन्चर तवज्जो का मरकज़ हैं। खुसूसी तौर पर पाक आर्मी के फ्लीट भी शामिल है। कफील अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कफील, क्या खुसूसियत है इस ग्रेनेड लॉन्चर की? आइडियाज़ 2024 से अपने ज़ोर शोर के साथ जारी है। पाकिस्तान का दफाई साजो सामान जिसको दुनिया देखने के लिए यहाँ पर, उसके तहत ऑटोमेटिक ग्रेनेड, इसके फीचर्स क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं? मेरे साथ मोहम्मद साहब मौजूद हैं। मोहम्मद साहब थोड़ा सा यहाँ आ जाएँ, इधर आगे। पूछना आपसे ये चाहूँगा, क्या बताएंगे इसके बारे में, ये जो इसके फीचर्स क्या हैं, क्या टेक्नोलॉजी है? जी जनाब, जैसे आपने फरमाया ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर है। ये तकरीबन 250 से 275 राउंड्स पर मिनट फायर करता है पर मिनट। और ये जहाँ फटता है इट हैज़ अ किल रेडियस ऑफ 10 मीटर्स, तो ये पूरा धमाका एक करता है। और दुनिया में सिर्फ 4 ओरिजिनल डिज़ाइंस हैं जिसमें से एक ये है। ये किसी की नकल नहीं है, ये हमारी अपनी डेवलपमेंट है। इट्स अ पेटेंटेड डिज़ाइन
اور کمپلیٹلی میڈ اینڈ ڈیزائنڈ ان پاکستان. الحمدللہ ہم کسی سے بھی کم نہیں ہیں. اٹس بالکل 100% پاکستانی بنی ہوئی چیز ہے اور ہم دنیا میں کسی کے مرہون منت نہیں ہیں. آپ پاکستان نے اگر ہم بات کر لیں ٹینکس کی, ہم بات کر لیں شارٹ گنز کی, ہم بات کر لیں بختر بند کی اور مختلف جو وہ تمام یہ آئٹم رکھے گئے ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو دفاع اس وقت انتہائی مضبوط ہاتھوں میں. جی کفیل آپ کا شکریہ تفصیلات بتانے کے لیے. کاروباری دنیا سے خبر ہے. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان رہا. 100 انڈیکس 96,000 کی سطح عبور کر گیا. سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ. ڈالر بھی مزید مہنگا ہو گیا. کاروباری ہفتے کے دوسرے روز اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی. 100 انڈیکس 96,000 کی سطح عبور کر گیا. اختتام پر 100 انڈیکس 860 پوائنٹس کے اضافے سے 95,856 پوائنٹس پر بند ہوا. دن بھر مجموعی طور پر 460 کمپنیوں کے شیئرز میں کاروبار ہوا. صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ. فی تولہ 3,600 روپے مہنگا ہو گیا. قیمت 2,73,500 روپے ہو گئی. 10 گرام سونا بھی 3,086 روپے مہنگا 2,34,482 روپے پر پہنچ گیا. کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کو پھر پر لگ گئے. انٹر بینک میں ڈالر 9 پیسے مہنگا 277 روپے 95 پیسے پر بند ہوا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کی باغ ڈور گھریلو خواتین کے نرغے میں آ گئی. بشرا بی بی نے پارٹی کی قیادت سنبھالی. 24 نومبر فائنل کال کی میٹنگ سے بشرا بی بی کے خطاب کے آڈیو نے بھانڈا پھوڑ. خطاب میں بشرا بی بی نے ممکنہ گرفتاریوں سے نمٹنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت کر دی. پی ٹی آئی کی قیادت بشرا بی بی کے ہاتھوں میں آ گئی. بشرا بی بی فرنٹ فٹ پر آ گئیں. پشاور اجلاس میں پارٹی رہنماؤں کو اہم ذمہ داریاں سونپ دیں. 24 نومبر فائنل کال کی میٹنگ سے بشرا بی بی کے خطاب کی آڈیو نے بھانڈا پھوڑ دیا. بشرا بی بی کا سیاست میں حصہ نہ لینے کا بیانیہ غلط نکلا. پارٹی عہدیداروں اور رہنماؤں سے خطاب میں بشرا بی بی نے ممکنہ گرفتاریوں سے نمٹنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت کر دی. بشرا بی بی کی آڈیو لیک میں پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کو تنبیہ اور دھمکیاں. کہا ہر قافلے کے روانہ ہونے سے پہلے ویڈیوز ریکارڈ کی جائیں. یہ کہا ہے کہ جب بھی کوئی قافلہ اپنی جگہ سے جو آپ ڈیسائیڈ کریں گے وہ ایم ایل اے ایم پی ٹکٹ ہولڈر صدر جنرل سیکرٹری ایک ویڈیو بنائے گا. انہوں نے کہا ویڈیو آپ اندر سے ہر بس کی گاڑی کی بنائیں گے. ویڈیوز فراہم نہ کرنے والے کو آئندہ پارٹی ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. انٹرنیٹ بند ہونے کی صورت میں پیغامات پہنچانے کے لیے موٹر سائیکل سواروں کا انتظام کریں. انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ رابطہ قائم رکھا جائے. پیغام دنیا تک پہنچنا چاہیے. اس کے لیے آپ اپنے لڑکے تیار رکھیں جو بائک پہ ایک دوسرے کو آپ کو میسج دیں. آپ کا فون کا سسٹم, میڈیا کا سسٹم, انٹرنیشنل میڈیا ساتھ رکھ سکے وہ انٹرنیشنل میڈیا رکھے گا. جو آپ کی موومنٹ ہے اسلام آباد پہنچنے تک وہ عوام میں اجلاس میں الجہاد کے نعرے مخالف بیانیے کا واضح ثبوت ہیں. پشاور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ریاست مخالف نعرے. سوال تو اٹھتے ہیں پی ٹی آئی کا احتجاج ملک میں انارکی پھیلائے گا. پی ٹی آئی کا احتجاج پانی کا بلبلہ بن رہا ہے. 24 نومبر کو کچھ نہیں ہونے جا رہا اور نہ ہی کوئی رہا ہوگا. اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. ابھی نومبر کی کال دی ہے, جنوری بھی ہو جائے گی. فیصل واڈا کی پیش گوئی. پی ٹی آئی اور بانی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکی کانگریس کا لکھا گیا خط بیرونی مداخلت کے مترادف ہے. یہ تماشا بند ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کی کال کا نتیجہ 0/0 نکلے گا. پی ٹی آئی کی قیادت کہیں موجود نہیں, صرف کے پی حکومت احتجاج کرنے جا رہی ہے. مداخلت ہمیں ملتی ہے بیرون ملک. پہلے مداخلت, اب ہم مجھے یقین کرنا پڑا ہے عمران خان صاحب کی اس بات کو کہ مداخلت ہوئی رجیم چینج کے اندر, کیونکہ اب ہم کانگریس کا ایک لیٹر دیکھ رہے ہیں اور ہمارے وہاں تو ہم اتنے بےحس اور بے شرم ہو چکے ہیں. کوئی بھی آ کے مداخلت کر لے, کوئی بھی آ کے بات کر لے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اچانک سے چیمپئنز آ گئے, کانگریس آ گئی ہے, یو ایس آ گیا ہے, کسی ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے. آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ آپ عمران خان صاحب کے لیے بہتری کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کے لیے نقصان کر رہے ہیں؟ سارا ڈرامہ 24 کو پانی کا بلبلہ جو بننے جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہونا. اندر خانے ابھی بات ہو رہی ہے, لیٹے ہوئے. گنڈا پور کس کا پیغام لے کے کیا ہے؟ پوری پی ٹی آئی کی قیادت کدھر ہے؟ پاکستانی جس حصے میں نظر آ رہی ہے سب کے پی کے میں بیٹھے ہوئے. یہ اب قوم کے آگے تماشا ڈرامہ کلیئر ہونا چاہیے. 24 نومبر ملک کے لیے اہم ہے. بانی پی ٹی آئی نے کہا صرف 2 بار قوم کو کال دی. ایک کال 8 فروری کو دوں, تیسری اب دے رہا ہوں. نظریے کو بچانے اور ووٹ کو واپس لینے کے لیے نکلنا ہے. علی خان کے ڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی نے جمعرات تک مذاکرات کا وقت دیا ہے. اگر کل بانی پی ٹی آئی کو ضمانت ملتی ہے تو وہ احتجاج خود لیڈ کریں گے. اگر چوری شدہ مینڈیٹ واپس مل جاتا ہے تو پھر 24 نومبر کا احتجاج جشن میں تبدیل ہو جائے گا. پارٹی کارکنان جمعہ کو آنا شروع کر دیں. پنڈی اسلام آباد کے لوگ آپ کو ویلکم کریں گے. 24 تاریخ
کس لیے پاکستان کے لیے ایک بہت اہم دن ہے کہ میں نے صرف 2 دفعہ اپنے پاکستانیوں کو کال دی ہے. وہ تھا 8 فروری کا, اور ایک یہ دوسرا دن ہے جو 24 نومبر کا ہے. اس کے اندر آپ نے اسی ووٹ کو واپس لینے کے لیے آپ نکل رہے ہیں. اگر کل عمران خان کو بیل ملتی ہے تو انشاءاللہ 24 کا احتجاج عمران خان خود لیڈ کریں گے. جمعہ رات تک کا ٹائم دیا ہے. مذاکرات میں آپ سوچ لیں اسٹولن مینڈیٹ واپس کر دیتے ہیں تو پھر اس کا جو 24 تاریخ ہے وہ جشن میں تبدیل ہو جائے گا. اسلام آباد کے لوگ آپ کو گھر کھول لیں گے, آپ جمعے کو آنا شروع کر دیں اور چپ کر کے اسلام آباد اور پنڈی کے اندر پہنچ جائیں. تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے حکومت تیار ہے. اسلام آباد میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. بھاری نفری جڑواں شہروں کی سیکیورٹی یقینی بنائے گی. 24 نومبر کو گڑبڑ کرنے والے نتائج بھگتیں گے. اسلام آباد میں نقص امن کی اجازت نہیں. 24 نومبر کے لیے سیکیورٹی ادارے چوکس ہیں. وفاقی دارالحکومت سمیت دیگر شہروں میں افغان مہاجرین کیمپوں کی جیو فینسنگ کا عمل شروع کر دیا گیا. وزارت داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ احتجاج کے دوران شرپسندی کرنے والے طالب علموں کی تعلیمی اسناد اور داخلے منسوخ کیے جا سکتے ہیں. شرپسندی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. ملوث افراد کے پاسپورٹ, شناختی کارڈ اور موبائل سمز بلاک کی جا سکتی ہیں. اس موقع پر سرکاری اور اہم عمارتوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. دہشت گردی کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے مشکوک مقامات کی نگرانی شروع. 2 ماہ کے لیے جڑواں شہروں میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. پنجاب میں اسموگ میں کمی کے بعد لاہور میں تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے 20 نومبر سے کھلیں گے. تمام تعلیمی ادارے صبح 9:15 بجے سے پہلے نہیں کھولے جائیں گے. ماسک لازمی قرار دے دیے گئے ہیں. اسکول بندش کے اوقات کلاس وائز مقرر کیے جائیں گے. ٹریفک جیم سے بچنے کے لیے اسکولوں کی بندش کے اوقات مقرر کیے جائیں گے. اور ناظرین, موج مستی ختم. لاہور اور ملتان میں سورج نکلا تو اسکول بھی کھل گئے. ہفتہ بھر تعطیلات کے بعد ننھے بچوں کا اسکول جانے سے متعلق کیا کہنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. ماں باپ بھی تنگ تھے گھر بیٹھے بچوں کے لیے, تو بس مہربانی ہے ان کی گورنمنٹ کی کہ انہوں نے اسکول کھول دیے ہیں. دکھ ہو رہا ہے, بقایا دل سے دکھ ہو رہا ہے, اور 2-3 مہینے کی چھٹیاں ہونی چاہیے تھی. ہم اسکول جائیں گے, اپنے دوستوں کے ساتھ ملیں گے, اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارا اسکول کھل گیا اور میں شوق سے پڑھوں گی اسکول میں. اسموک بوتا نہیں کھولنے چاہیے. صبح آپ دیکھ لینا اتنی دھواں ہوتا ہے, تو یہ اسکول کھول کے غلط کر رہے ہیں. نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.